بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خلیل احمد اور ہیلتھ اسپیشلسٹ میں سبھی کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ اسکرین پہ میرا واٹس اپ نمبر مینشن کیا گیا ہے۔ کسی میل اینڈ فیمیل کو A to Z کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو وہ سیکرٹلی مجھ سے ڈسکس کرے اور مجھ سے دعا منگوا سکتا ہے بائی TCS۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جسم میں گرمی پیدا ہونا، معدے میں گرمی ہو جانا، مثانے میں گرمی ہو جانا، ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے جو لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں، میرے چینل پہ نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم پہنچتی رہے۔ پسینہ آنا یہ اچھی بات ہے، یہ تندرستی کی علامت ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنا یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری کی علامات ہیں۔ معدے میں جلن ہونا، مثانے میں جلن ہونا، چھوٹا پیشاب جو ہے وہ جل کر آنا، ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پہ وہ پسینہ آنا، اسے بیماری کہتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لازمی ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں 90% جو مرد ہیں ان کو ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آتا ہے، لیکن آج کل کی خوراکوں کی وجہ سے عورتوں میں بھی یہ بیماری عام پائی جا رہی ہے۔ یہ بیماری جو ہے یہ خون میں ایک آئٹم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے جسے طبی زبان میں صفرا بولا جاتا ہے۔ صفرا جب خون میں زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تب ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آتا ہے، معدے میں وہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا جو مثانہ ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہمارے یوں سمجھ لیں کہ مطلب ایک روٹین سے ہٹ کے ہمارے جسم میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر اس کو ٹائم سے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ہیپیٹائٹس کی شکایت ہو سکتی ہے، کالا یرقان ہو سکتا ہے، یا نارمل جو پیلا یرقان وہ ہو سکتا ہے، اور اس سے مطلب بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی ریمیڈی، ایک بہت اچھا علاج لے کر آیا ہوں۔ یہ جو علاج میں بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں، ان کو یہ اس علاج کے بارے میں پتہ ہے، لیکن جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو اس بارے میں نہیں پتہ، کیونکہ وہ آج کل جو بھی ان کو مرض ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو مطلب ان کو اس بارے میں نہیں پتہ۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں ایک سستا سا مطلب علاج بتاتا ہوں جو جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جو گھر کی چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کو سستا سمجھ کے نہیں چھوڑنا، ان کو سستا سمجھ کے اگنور نہیں کرنا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جسم میں گرمی کی کوئی بھی شکایت ہوگی، معدے میں پرابلم ہے یا مثانے میں گرمی ہے یا ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جلتی ہیں یا پسینہ آتا ہے حد سے زیادہ، تو آپ لوگ یہ ضرور آزمائیے گا۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر، جی ہاں 7 دن کے اندر اندر آپ لوگوں کی یہ گرمی کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کون سی چیز ہے، اس کو ان کے نام کیا ہے اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف۔ تو یہ ہے وہ زبردست ریمیڈی، وہ زبردست علاج جس کے استعمال سے آپ کے جسم سے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گرمی وہ ختم ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے خشک آلو بخارا 7 دانے املی کے 10 دانے مٹی کے برتن میں بھگو دینے ہیں۔ مطلب یہ آلو بخارا اور املی یہ آسانی سے پنسار کی شاپ سے مل سکتے ہیں، مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے جو مقدار بتائی ہے ان کو مٹی کے برتن میں بھگو دینے۔ اگر مٹی کا برتن نہیں ملتا تو آپ لوگوں نے شیشے کے گلاس میں بھگو دینے ہیں یا شیشے کے برتن میں بھگو دینے ہیں، اور صبح اس کو ہاتھ سے ملنا ہے اور اس کی جو گٹھلی ہیں وہ نکال دینی ہے، اور باقی جو بچے گا پانی اور یہ املی ان دونوں کو آپ لوگوں نے صبح نہار منہ پی لینا ہے۔ روزانہ 7 دن پئیں آپ لوگ۔ 7 دن پینے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں ٹھنڈک سی ہوگی، جو گرمی کی شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن 7 دن سے زیادہ نہیں پینا، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے جوڑ وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں لازم پوچھیے گا۔ ویسے میں نے اپنا واٹس اپ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔